وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم لوگ ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بہت اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کا جائزہ لینا بہت ہی ضروری ہے کہ کیا وہ گناہ ہم لوگوں کے دلوں میں ہے یا نہیں، کیا وہ عقیدہ ہم لوگوں کے دلوں میں ہے یا نہیں، کیونکہ اگر اس عقیدے کو اپنے دلوں سے ہم لوگ زائل نہیں کریں گے تو پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری کوئی نیکیاں قبول نہیں کرے گا۔ اس لحاظ سے اس عقیدے کو اپنے دل سے ختم کرنا اور اس تھاٹ کو اپنے دل سے مٹانا بہت ہی ضروری ہے، اور اکثر شیطان دلوں میں یہ عقیدہ ڈال دیتا ہے، دلوں میں یہ تھاٹ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو پاک رکھنا، پاک کرتے رکھنا یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس لیے آج ہم لوگ ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آج کل اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو دکھاوا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ جب چیریٹی دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں، اور جب زکوٰۃ دیں تو لوگ ان کی تعریف کریں، کتنا سخی انسان ہے، کتنا رحم دل ہے، کتنا لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس کی تعریفیں ہوں۔ اور اسی طرح اور بھی اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایسے شخص کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا وعید ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم ملاحظہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کرنا چاہوں گا جو ریاکاری کے تعلق سے ہے۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل کر رہے تھے، آپ اس میں اب لوگوں کے لیے بھی عمل کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اب اس میں لوگوں کو بھی شریک کر لے کہ میں فلاں آدمی کو دکھانے کے لیے بھی نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ خوش ہو، تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی اس میں شریک ہے اور وہ شخص جس کو یہ دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی شریک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ریاکاری، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے اچھے کام کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث میں اس میں وعید کیا ہے، اس پر یہ ہم ملاحظہ فرمائیں گے آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امیدیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں، اور اپنے رب کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ رب کے عبادت میں شریک کرنے کا وہی مطلب ہے جو ریاکاری میں ہم لوگ ابھی مطلب لے رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے اور پھر اس میں لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی وہ عمل کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں ریاکاری۔ یہ قرآن کی آیت صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف طور پر منع کر رہا ہے کہ جو آپ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، اس میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذرہ برابر بھی وہ اعمال نہیں کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے منع کیا ہے، اور اسی کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اب حدیث میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ریاکاری کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے، اس پر وعیدیں کیا ہیں، آئے ہم حدیث ملاحظہ فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک اصغر سے بچو۔ اب سوچے اسے شرک اصغر کہا گیا ہے، ابھی میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا شرک اکبر کے بارے میں، جو بڑا والا شرک ہوتا ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ شرک اصغر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، چھوٹا شرک اس کو کہا گیا ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگا لے کہ یہ کتنا ہی برا عمل ہے کہ اس کو شرک اصغر، چھوٹا شرک کہا گیا ہے۔ اس کے برائی کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کو چھوٹا شرک کہا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرک اصغر سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، شرک اکبر سے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ شرک اصغر سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریاکاری، یعنی شرک اصغر کا مطلب ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی اور اچھے اچھے کام کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا قیامت کے دن،
تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا جو دنیا میں دکھاوا کے لیے عمل کیا کرتے تھے تاکہ لوگ خوش ہوں، لوگ ہماری تعریفیں کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس لیے اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کہے گا کہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، جاؤ آج انہی سے بدلہ مانگو، آج انہی سے جنت مانگو، جاؤ کہیں دے دیں۔ ایسا ظاہر سی بات ہے، وہ کہاں سے جنت دے سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے مالک نہیں ہیں، تو دوسروں کو کہاں سے جنت دے سکتے ہیں اور دوسروں کو کہاں سے بدلہ دے سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک یہ اسٹائل ہوگا ان کو مایوس کرنے کا، یعنی تم مایوس ہو جاؤ، اب تمہیں جنت ہرگز نہیں ملنے والا ہے، تم تو ان کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے اور خود کے وہ مالک نہیں ہیں، تو وہ بھلا تم کو جنت اور جو تم اعمال ان کے لیے کیا کرتے تھے کیسے وہ تمہیں دے سکتے ہیں؟ اس لیے اب تو مجھ سے تم گئے ہی اور وہ تو دے ہی نہیں سکتے، اب سوچ لو اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جہنم۔ اس حدیث میں صاف طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان لوگوں سے منہ پھیر لے گا جو دنیا میں دکھاوا کے لیے عمل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے۔ اس لیے اپنے دل کو پاک رکھنا بہت ہی ضروری ہے، ہمیشہ جائزہ لیتے رہیں کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں کیا اس میں ہم اللہ کے غیر کو شریک کرنا شروع نہیں نہ کر دیے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا شروع نہیں نہ کر دیے ہیں۔ یہ ہمیشہ جائزہ لینا ضروری ہے، اس کو وقتاً فوقتاً جائزہ لیا کریں۔ پھر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عبادت میں اس کے غیر کو شریک کریں، یعنی اللہ کے علاوہ کو اس عبادت میں شریک کرے، مثلاً دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں اللہ کے علاوہ کو وہ شریک کر رہا ہے، اس کو بھی خوش کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت اسی کے لیے ہے، یعنی یہ شخص میرے لیے یہ عبادت کر ہی نہیں رہا ہے بلکہ اس شخص کے لیے کر رہا ہے جس کو یہ دکھا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صاف برات کا اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم نے عبادت میں ذرہ برابر بھی کسی کو شراکت دار بنایا تو پھر بھول جاؤ، وہ عبادت تم میرے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے کر رہے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا کوئی مجھ سے تعلق نہیں ہے، یعنی اس عبادت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عبادت میرے لیے ہے ہی نہیں، اور اس شخص کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرا بندہ نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے۔